کہ یہ مرد بیچارہ 20 سال 25 سال کا ببرو جوان رکوع کس طرح سے کرنا ہے، سجدہ کس طرح سے کرنا پتا نہیں. یہ اسلام کے ماننے والے. مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، نام رکھ لینا کافی نہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا کافی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے یا جبرائیل علیہ السلام نبی تھے، یہ نام کا مسلمان بتا نہیں پایا. ڈیبیٹ پر بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی تھے. نعوذ باللہ. ایک بچہ بھی جواب دے دے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، جبرائیل علیہ السلام فرشتہ تھے. اللہ رب الجلال نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے ساتھی، جو دنیا کے اندر نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل جماعت جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. ذرا سی تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً انہیں ڈانٹ دیتا، تنبیہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے. جب ایسی آیت پر نظر پڑتی ہے تو کبھی دل کے اندر سوچتے ہیں کہ اگر اس زمانے کے اندر وحی نازل ہوتی تو ہم لوگوں کو کتنی ڈانٹ پڑتی. اگر اس زمانے کے اندر وحی نازل ہوتی تو ہم لوگوں کو کتنی ڈانٹ پڑتی، وہ اللہ ہی بہتر جانے. کہتے ہیں نا کہ اس دور کے اندر اگر اللہ بھی اتر کر کے آئے تو لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں. تو اس وقت صحابہ کرام بھی انہیں تربیت دی جا رہی تھی. شروع اسلام تھا، انہیں اسلام کمپلیٹ اور مکمل طور پر اچھی طرح سے انہیں سمجھا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب یہ لوگ کوئی سامان بکتا ہوا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو آپ کو خطبہ میں کھڑے چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو ڈانٹ دیا. مدینہ کے اندر سامان بکنے کے لیے آیا، تجارت کا مال بکنے کے لیے آیا، تو جب انہوں نے تجارت کے مال کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا جو لوگ مال کی لالچ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑے چھوڑ کر کے مسجد سے باہر نکل گئے. انہیں ڈانٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ کوئی سامان بکتا ہوا دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو نبی کو ممبر پر کھڑے چھوڑ کر کے باہر نکل جاتے ہیں. ڈانٹا کہ نہیں؟ پھٹکارا کہ نہیں؟ اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی ابھی تربیت ہو رہی تھی، مکمل طور پر انہیں اسلام نہیں پہنچا تھا، اور ایسے نیچے درجے کے لوگ تھے کہ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، ادب نام کی کوئی چیز نہیں، اور غصے سے بھرے ہوئے قتل و غارت گیری وغیرہ وغیرہ سے ان لوگوں کو نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سیدھا کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، اخلاقی معاملات میں آگے بڑھا رہا ہے. اور ایسے ماحول کے اندر ان لوگوں کو بھی ڈانٹ دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ڈانٹ رہا ہے کہ نبی کو چھوڑ رہے ہو تم، سامان کو دیکھ کر کے اور کھیل تماشا کو دیکھ کر کے نبی کو چھوڑ کر کے تم مسجد سے نکل رہے ہو. آج تو ہم بچپن سے مسلمان ہیں، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اور پھر بھی ہمیں بہت ساری باتیں یاد نہیں، بہت ساری چیزیں یاد نہیں، حتیٰ کہ مسلمان ہو کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بعض لوگوں کو پتہ نہیں. ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ دلہا دلہن کو بعض جگہوں پر جو ہے نماز پڑھاتے ہیں شادی سے پہلے یا پھر سہاگرات وغیرہ کے اندر، وہ اسلام کے اندر تو ہے نہیں پھر بھی بنا لیے لوگوں نے. تو اس میں دکھایا ہے کہ لڑکی تو صحیح نماز پڑھ رہی ہے کہ یہ مرد بیچارہ 20 سال 25 سال کا ببرو جوان رکوع کس طرح سے کرنا ہے، سجدہ کس طرح سے کرنا پتا نہیں. یہ اسلام کے ماننے والے کہاں ہیں مسلمان؟ الحمدللہ جتنے بھی مساجد کے اندر ہیں، اللہ کا شکر منائیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم دی ہے اور
عبادت کا ایک طریقہ بھی ہم جانتے ہیں، الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اتنے ایسے گرے ہوئے مسلمان کہ 25 سال تک وہ نہیں جان سکا کہ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ افسوس نہیں ہوگی؟ چھوڑیے مولی صاحب 25 سال تک تو نماز چھوڑیے، چند دعا بھی یاد نہیں 25-30 سال کے جوانوں کی دعا اگر پوچھا جائے، کلمہ بعض لوگوں کو پوچھا جائے تو کلمہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتے۔ آپ ویڈیو وغیرہ کے اندر دیکھے ہوں گے کہ وہ جو پورا مالا وغیرہ پہن کر کے بابا بنے رہتے ہیں۔ ایک میڈیا والے نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بابا ہوں، فلانی جگہ پہ رہتا ہوں۔ کہا کہ ذرا کلمہ سنائیے۔ کعبے کی رب کی قسم ہے کلمہ پڑھ نہیں پائے۔ اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے جن کو کلمہ یاد نہیں ہے، بھلا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ان لوگوں کو تو تربیت دی جا رہی تھی، ہم تو بچپن سے مسلمان ہیں، باپ دادا مسلمان، الحمدللہ مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان کے گلیوں میں کھیل کے بڑے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر بھی ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا، ہمیں دعا یاد نہیں۔ اللہ اللہ، اس قوم کی حالت کیا ہوگی اور کہاں تک یہ قوم پہنچے گی؟ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، نام رکھ لینا کافی نہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا کافی نہیں، مسلمان کو سب سے ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کو جانے، اسلامی چیزوں کو جانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح تعلیم لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ کبھی میں بتایا تھا کہ کون بنے گا کروڑ پتی کے اندر، ایک مسلمان وید کا پوچھا گیا، رگ وید وغیرہ دوسرے مذاہب کی کتابوں کو پوچھا گیا، فوراً جواب دیا، لیکن جب یہ سوال کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے یا جبرائیل علیہ السلام نبی تھے، یہ نام کا مسلمان بتا نہیں پایا۔ ڈیبیٹ پر بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی تھے، نعوذ باللہ۔ ایک بچہ بھی جواب دے دے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، جبرائیل علیہ السلام فرشتہ تھے، لیکن اتنی بھی تعلیم نہیں اس کے پاس کہ وہ یہ جواب دے سکے کہ مسلمان ہے تو نبیوں کا نام تو کم سے کم پتا ہونا چاہیے کہ کسے نبی کہتے ہیں کسے فرشتہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے اس امت کا اور سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ وہ تربیت ہو رہی تھی، انہیں سیدھی راہ بتایا جا رہا تھا، تعلیم سکھایا جا رہا تھا، ابھی وہ اسلام سے ناآشنا ہے، ان سے غلطی ہو جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے ڈانٹ دیتا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں اور تم لوگ کھیل تماشا دیکھ کر کے، تم لوگ تجارت کا مال دیکھ کر کے تم مسجد سے نکل گئے، نبی کو کھڑا چھوڑ دیے۔ اچھا یہ تو یہاں سے نکل گئے تھے، ہمارے نوجوان یا پھر ہمارے مسلمان تجارت کو چھوڑ کر کے جمعہ کے لیے آ نہیں سکتے۔ نوجوان باہر جو ہے کھڑے ہو کر کے پب جی کھیل رہے ہیں، فری فائر کھیل رہے ہیں، موبائل پر دیگر گیم کھیل رہے ہیں، تھوڑا سا کھیل لیں ابھی خطبہ باقی ہے، تھوڑا سا کھیل لیں ابھی خطبہ باقی ہے، تھوڑا سا کھیل لیں ابھی خطبہ باقی ہے، اور یہی کرتے کرتے خطبہ ختم۔ غیرت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جس جوانوں کو معاشرے کی پیٹ کی ریڑھ کی ہڈی کہا گیا ہے، ان کے اندر ایمان اور اسلام کی اتنی کمی ہے اور اتنے ایمانی جذبات اور ایمانی عمل صالح کے میدان میں پیچھے ہیں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ یہی نوجوان تھے جس کو دیکھ کر کے لوگ اسلام لاتے تھے، اب یہی نوجوان ہے جس کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ اخلاق کے معاملے میں، ادب کے معاملے میں، بات چیت کرنے کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں سب میدان میں پیچھے ہیں۔ ہاں وقت کو ضائع کرنے کے معاملے میں سب سے آگے ہمارے نوجوان۔ کس طرح سے وقت کو ضائع کیا جائے، چاہے موبائل میں ہو چاہے کسی اور چیز کے اندر ہو۔ تربیت یافتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں کو تربیت دے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ نہیں کرنا اس طرح۔ اور یہ علماء اکرام نے استدلال لیا ہے کہ خطبہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ مقاتل رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو تجارت کا مال آیا تھا وہ دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے تھے۔ جب شہر کے اندر آئے، ان کا مال آیا تو اس وقت مدینے کے اندر تھا کہ باہر سے جب تجارت کا مال آتا تھا تو بڑا سا ڈھولک بجاتے تھے، بڑا سا ڈھول بجاتے تھے۔ اب یہاں سے کوئی استدلال نہ کرے کہ اسلام کے اندر ڈھول بجانا جائز ہے،
وہ اس دور کے اندر بازار کے اندر مارکیٹ کے اندر ابھی بھی ہوتا ہے کہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کی جگہ، تاکہ لوگوں کو خبر ملے کہ تجارت کا مال آیا۔ جب وہ آیا دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد کے اندر مسلمان ہوئے، تو ان کے آنے کی خبر جو ہے ڈھول کے ذریعہ سے دیا، اور مسجد کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ جب نگارہ اور ڈھول کی آواز سنی، سارے کے سارے لوگ مسجد سے باہر نکل گئے۔ مسند احمد کی روایت کے اندر کہ صرف 12 لوگ مسجد کے اندر باقی تھے، باقی سارے کے سارے لوگ نکل چکے تھے، سارے لوگ نکل چکے تھے۔ ان 12 لوگوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد کے اندر موجود تھے، اور ان کے علاوہ 10 اور صحابی مسجد کے اندر موجود تھے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ لوگ بھی چلے جاتے تو پورا وادی آگ بن کر کے بھڑک اٹھتا۔ اتنے سخت جملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیے۔ مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اگر یہ 12 لوگ بھی مسجد سے نکل جاتے، خرید و فروخت میں مشغول ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے وادی کو آگ بنا دیتا، اور آگ بنا کر کے شعلے بھڑکنے لگتے، جس کی لپیٹ میں سارے کے سارے لوگ آ جاتے۔ اللہ اکبر! اتنا خطرناک ان کے عتاب کیا گیا، انہیں ڈانٹا گیا اور پھٹکارا گیا، اور پھر بعد میں ان کی اصلاح دھیرے دھیرے کی گئی۔ تو یہ ہے جمعہ کا خطبہ، ان کا مقام و مرتبہ، اور اسلامی تعلیم سے کتنا لوگ دور ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج مسلمان ہونے کے باوجود اسلامی تعلیم سے دور ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سبھی مسلمانوں کو مسلمان حقیقی بننے کی توفیق عطا فرما۔